اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ جو مسجدیں کسی وجہ سے بند ہوئی تھیں، الحمدللہ وہ مسجدیں پھر ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کھل گئی. بند ہونے کے وجوہات کیا ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک زبردست وبا اور بیماری ساری دنیا میں پھیلی ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے، اور یہ متعدی بیماری ہے جو دوسروں کو لگتی ہے اور ساری دنیا اس کے لپیٹ میں اور اس کے زد میں آ چکی ہے. بہتر یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے نہ ملیں، اجتماع نہ ہو کسی بھی قسم کا. اس بیماری کی گہرائی میں جانے والے لوگوں نے یہ نتیجہ نکال کر بیماری کو ختم کرنے کا ایک علاج یہ تجویز کیا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نہ نکلیں. دکانیں بند، فیکٹریاں بند، مالز بند، سنیما گھر بند،
دوسرے بازار بند، اس کے ساتھ ہی ساتھ مساجد اور مندریں اور چرچ اور گرجا گھر یہ سب بند کرنے کا اعلان کیا۔ اس قسم کے حالات کو ایک نام رکھا لاک ڈاؤن، جس کے زد میں تقریباً 2-2.5 مہینے ہماری مسجدیں بند ہو گئی۔ لیکن اللہ والوں کی نظر جو ہوتی ہے بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ جو زندہ اولیاء ہیں انہوں نے بھی ایک نتیجہ نکالا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے ناراض ہو کر اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیا۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ ہمارے گناہ بجائے کم ہونے کے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں نہ پلتا ہو۔ یقینی بات ہے کہ جو ذات ہم کو پیدا کی، ہم کو پال رہی ہے، کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، ہماری اپنی ضرورتوں کو غیب سے پورا کر رہی ہے، اسی ذات کی اگر نافرمانی ہو تو اس ذات کو ناراض ہونا برحق ہے۔ شاید کہ میں یہ مثالیں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو لاڑ اور پیار سے پیدا کرتے ہیں اور پالتے ہیں، اور ان بچوں سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ بچے بڑے ہو کر ہمارے فرما بردار بنیں گے، بجائے وہ بچے فرما بردار بننے کے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، تو ماں باپ کا ناراض ہونا برحق ہے۔ جو آقا، جو مالک اپنے غلام کو کھلاتا و پلاتا ہے اس نیت سے کہ وہ غلام اس آقا کی بات مانے گا، بجائے غلام اپنے آقا کی بات ماننے کے نافرمانی کرتا ہے، تو مالک کا غصہ اور ناراضگی برحق۔ جو شوہر اپنی بیوی سے پیار اور محبت کرتا ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کے جائز خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، اور اس امید سے کہ وہ بیوی اپنے شوہر کی وفا کرے گی، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی، اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، بجائے وہ بیوی وفا کرنے کے، پیار کرنے کے، محبت کرنے کے، فرما برداری کرنے کے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے اور اپنے شوہر کی حقوق کی ادائیگی نہیں کرتی، تو شوہر کی ناراضگی برحق۔ بالکل اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ حقیقی خالق، حقیقی مالک رب العالمین، جو حقیقت میں ہم کو پیدا کرنے والے، حقیقت میں ہم کو پالنے والے، حقیقت میں ہم کو کھلانے اور پلانے والے اور ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا کرنے والے، ان کی بھی ایک تمنا، ایک خواہش، ایک مقصد ہے کہ اس کے بندے اس کی فرما برداری کریں۔ اگر اس کے بندے اس کی فرما برداری نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ جس کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے وہ نتیجہ وہاں سے لیتا ہے۔ سائنس کی نظر بیماری تک پہنچی تو انہوں نے نتیجہ بیماری سے لیا، اللہ والوں کی نظر اللہ تک پہنچی، انہوں نے نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا، اور مسجدوں کے بند ہونے یا بند کرنے کو رکھ کر سائنس نے یہ کہا کہ وبا پھیلے گی اس لیے ہر دروازے بند ہو جائیں، لیکن اللہ والوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے ناراض ہے، اس لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ پھر کھلے کیسے؟ کھلے کیوں؟ قریب میں میرے ذہن میں ایک بات آئی، رمضان المبارک سے پہلے بھی دروازے کھل سکتے تھے، رمضان کے بعد کھلے
کیونکہ رمضان المبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا، روزوں والا، قرآن والا، دعاؤں والا مہینہ جو گزرا، پتہ نہیں کہ رات کے اندھیرے میں یا روزے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں کس کے آنسو اللہ تعالیٰ کو منا دیے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، روئے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ بھی روئے، میں بھی رویا۔ اللہ تو اپنے گھر کے دروازے اگر بند کر دے تو ہم جائے کہاں؟ کھٹکھٹائے کس کا دروازہ؟ ہم نے تو پڑھا ہے، سنا ہے کہ تو بہت جلد من جاتا ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ 2.5 مہینے ہو گئے تو ابھی تک اپنے حبیب کی امت سے منا نہیں۔ اور لازمی بات ہے، صحیح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا بہت آسان۔ منا کر تو دیکھو اللہ تعالیٰ کو، بہت آسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا۔ ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ بچے چھوٹی سی عمر ہی میں بڑے مکار اور فریبی ہوتے ہیں۔ یہ لفظ بچوں کے لیے مجھے جوڑنا نہیں، لیکن پھر بھی میں جوڑ رہا ہوں۔ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بڑے مکار، ماں باپ کو ناراض تو ضرور کر دیتے ہیں، ان کو منانے کے لیے ایک چھوٹی سی پپی ماں کو دے دیتے ہیں، ماں راضی ہو جاتی ہے۔ اسے ہوشیاری نہیں بولتے، اسے مکر و فریب بولتے ہیں۔ یہی کام بچے کرتے ہیں تو ہوشیاری، یہی کام بڑے کرتے ہیں تو مکر و فریب۔ باپ کا پیٹ جلا دیتا ہے چھوٹا سا بچہ، پھر باپ کے پاس سے کوئی چیز لینا ہے تو باپ کو کہتا ہے ڈیڈ لو یو، بابا من گیا۔ ایک چھوٹا سا پیار کر دیا، بابا من گیا، دادا من گیا۔ ماں اور باپ، دادا اور دادی، نانا اور نانی جتنی جلد اپنی اولاد سے منتے ہیں، اس سے زیادہ جلدی اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے من جاتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں گا، آپ سمجھیے اس بات کو، اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس بات کو ڈائریکٹ مجھ سے پوچھیے۔ آپ، یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ جو کام میرا آپ کو ناپسند ہو، آپ مجھ سے آ کر اس بات کا اظہار کریں، یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ بات میں کروں، آپ کسی اور سے پوچھیں، کام میں کروں، آپ کسی اور سے پوچھیں، اس سے آپ کا اسٹیٹس، آپ کی حیثیت، آپ کے اوقات اور آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ معیار کیا ہے۔ یہ ہے طریقہ اخلاق کا۔ مولانا ابھی مسجدیں کھلی ہیں اور ابھی سے آپ 2-2:30 بجے تک بیان کرتے ہیں، یہ سوال آپ کو صدر سے کرنا نہیں، یہ سوال آپ کو سیکریٹری سے کرنا نہیں، یہ سوال آپ کو مسجد کے کسی ممبر سے نہیں کرنا، یہ سوال مجھ سے ڈائریکٹ کرنا آپ کا یہ فرض بنتا ہے، آپ کے یہ اخلاق بنتے ہیں۔ اور ایک بات آپ تمام حضرات، اور جہاں تک اس عاجز کی آواز جا رہی ہے وہاں تک تمام لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عاجز اپنی آپ کی تعریف نہیں کرتا، بزرگوں کی طرف سے ملا ہوا تحفہ اس کا اظہار کرتا ہوں۔ میں ممبر اور مصلی پر چڑھتا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھام کر چڑھتا ہوں، کسی سکر اور کسی سیکریٹری کا دامن تھام کر نہ چڑھا، نہ میرا باپ چڑھا، نہ میں چڑھا، آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ میری اولاد چڑھے گی۔ ہم ادب کرتے ہیں صدر صاحب کا، ادب کرتے ہیں سیکریٹری صاحب کا، ڈرتے نہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ ہماری شکایت صدر صاحب کے پاس کرو تو کیا ہم ڈر جائیں گے؟ یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔
ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے ہم سے ڈائریکٹ کرنے والے ہم ہیں، بولنے والے ہم ہیں۔ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا بات ہے یہ؟ غرض اس پر کبھی اور بھی کچھ عرض کرنا ہے مجھے، باریک بات بتا رہا ہوں سنیے۔ بیوی، شوہر، باپ، ماں، دادا، نانا، نانی، دادی جتنی جلد منتے ہیں اس سے زیادہ جلد گنہگار بندوں سے کون منتے ہیں؟ اللہ منتے ہیں۔ ایک باریک بات بتاتا ہوں، کبھی کبھار نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے تڑپاتے ضرور ہیں، لیکن گنہگاروں کو تڑپاتے ہیں۔ یہ صوفیانہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اہل اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، اولیاء کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، غوث و قطب و ابدال کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کچھ دیر تو کر دیتے ہیں، لیکن جب گنہگار اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اسے مہلت بھی نہیں دیتے، بلکہ بلا کر نہیں خود پہنچ کر سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ شان رحیمی ہے، یہ شان کریمی ہے۔ میرے شیخ العالم نے فرمایا، ایک ماں کے 2 بچے، مسجد کی اہمیت اور دروازے کھلنے کے اسباب پر بات کر رہا ہوں، غلامی چھوڑو، موقع مل گیا تو اس موقع کے میدان میں اتر جاؤ، مسجدیں کھلی ہیں، موقع پا کر مسجدوں کو آباد کرو، مسجدیں کھل گئی ہیں، مسجدوں کو آتے اور جاتے رہو، پیشاب کرنے کے واسطے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے۔ عجیب ماحول بنا دیا ہے، پورا ملک غلام بن گیا، قوم غلام بن گئی، کھل گئی ہیں مسجدیں۔ بتا دو زمانے والے کو، ہم قانون کا پالن بھی کرتے ہیں، قانون کا لحاظ بھی کرتے ہیں، مکروہ تحریمی ہے، ایسے بیچ میں ایک مسلح چھوڑ کر کھڑے ہونا مکروہ تحریمی ہے، پھر بھی حالات کو سامنے رکھ کر قانون کا پالن کرتے ہوئے ہم نے جتنا لحاظ کیا ہے اتنا لحاظ تو مندروں اور چرچوں اور گرجا گھروں میں نہیں ہو رہا ہے۔ اور کتنا جھکے، یہ بیچ میں جو ہے نا، جو خلا ہے نا، ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے بیچ میں جو ایک مسلح اور 2 مسلح کی جگہ جو چھوڑی جاتی ہے نا، یہ فقہ کی روشنی میں مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی۔ آقا نے فرمایا صفوں میں مل کر کھڑو، مل کر کھڑنے میں مسلک کا اختلاف ہے، ایک جماعت کہتی ہے کاندھے سے کاندھا لگا کر کھڑو، ایک جماعت کہتی ہے پیر سے پیر لگا کر کھڑو۔ ان کے پاس بھی حدیث ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے، بعض لوگ حدیث کی تہ تک پہنچتے نہیں، بعض لوگ حدیث کے سمندر میں اتر کر فقہ اور مسائل کی موتیاں نکال لیتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اندر کا مسئلہ اور اختلاف ہے، لیکن کسی مسئلے میں بیچ میں ایک مسلح کی جگہ چھوڑنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ مسلک احناف ہو، مسلک شوافی ہو، مسلک حنابل ہو، مسلک مالکیہ ہو، مقلدین کے نزدیک ہو کہ غیر مقلدین کے نزدیک، بیچ میں ایک مسلح اور 2 مسلح کی جگہ چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ 1450 سال سے باقاعدہ صفوں کے بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے۔ آج بھی مکے کو جانے والے اور مدینے کو جانے والے، حج کرنے والے و عمرہ کرنے والے جب مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں نماز پڑھتے ہیں یا وہاں کے دوسرے اور شہروں میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں کے ائمہ تو بالضرور اقامت کے بعد کہتے ہیں فسد الخلل، بیچ کی خالی جگہ کو چھوڑو اور بھرتی کرو۔
دو چیزوں کا ہونا صفوں میں ضروری ہے، ایک صفیں سیدھی رہنا، دوسرا صفوں کے بیچ میں خالی جگہ نہ ہونا. یہ دو چیزیں ہونا ہے. صفیں ٹیڑھی ہوں گی تب بھی دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، صفوں میں خلا ہوگی، خالی جگہ ہوگی، اختلاف پیدا ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے میری امت کو نماز کے وقت صفوں کا جو طریقہ عطا کیا ہے وہ کسی اور نبی کی امت کو وہ طریقہ عطا نہیں کیا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ہماری اور ہماری امت کی صفیں ایسی ہے جیسے عرش کے سائے میں ملائکہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جیسے صف میں کھڑتے ہیں نا، ویسی صفوں کا طریقہ اللہ نے میرے صف میں میری امت کو عطا کیا. صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں کی طرح ہے. ملائکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ایسے ہی صفوں میں جڑ کر سیدھی سیدھی صفیں بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے ہیں. صفیں سیدھی ہو، صفوں کے بیچ میں خالی جگہ نہ ہو. جن کے مسلک میں کاندھے سے کاندھا ملانا وہ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑ جاتے ہیں، جن کے مسلک میں پیروں سے پیر ملانا ان کے مسلک میں پیروں سے پیر ملا کر کھڑے ہو جاتے، بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے. بیچ میں خالی جگہ چھوڑنا ازروئے شرع مکروہ تحریمی ہے. پھر بھی حالات ملک کا وزیر اعظم کیسا بھی کیوں نہ ہو، جب بات فائدے اور ضرورت کی کرتا ہے تو اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا، مسلمان اس کی مخالفت نہیں کرتا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کبھی کبھی اچھی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی. وہ بھی مجھے تو ڈاؤٹ ہے کہ وہ اچھی باتیں ان کی اچھی باتیں ہیں یا ان کو کسی نے یہ اچھی بات بتایا ہے اور وہ کہے ہیں. ابھی ہمارے ملک کا حال کورونا وائرس سے بے حال ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں کس کی نظر لگی ہے پتہ نہیں ہے. دعائیں کرو، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے. کوئی کرے کہ نہ کرے اس کا انتظار مجھے اور آپ کو کرنا نہیں ہے. اس ملک کی حفاظت کے لیے میدان میں اترنا میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے. جو طاقت تمہاری ہے وہ طاقت استعمال کرو. میرے مہان بھارت کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر جاؤ. اگر دولت کی طاقت ہے ملک کے لیے دولت قربان کرو، جان کی طاقت ہے ملک کے لیے جان قربان کرو، زبان کی طاقت ہے ملک کے لیے زبان کی طاقت استعمال کرو، ہاتھ کی طاقت ہے ملک کے لیے ہاتھ کی طاقت استعمال کرو. جو طاقت ہے وہ طاقت استعمال کر کے ہمارے اس ملک کی حفاظت کرنے کا فرض ہر ایک ہندوستانی کو ہوتا ہے. ابھی ہمارا ملک کرونا وائرس سے آزاد نہیں ہوا. ایک طرف چائنا کا حملہ ہو رہا ہے، دوسری طرف نیپال کا حملہ ہو رہا ہے، اور تیسری طرف ہمارے ملک کے وزیر اعظم محبت کی باتیں کر رہے ہیں. لڑنے کے وقت لڑنا، مارنے کے وقت مارنا، پیار کے وقت پیار کرنا، یہی مردانیت ہے. لڑنے کے وقت پیار کرتا ہے، پیار کے وقت لڑتا ہے، اسے تو احمق کہتے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں اگر لڑنے کے وقت پیار کی باتیں کرتا ہے میں تو اسے مرد بھی نہیں کہتا. تو غصہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی. ایسا بیٹھے ہی اب تک کا غصہ کرے نہیں، جوروؤں کو پوچھے تو معلوم ہوتا. اچھے اچھے شریف ہیں، بات تک نہیں کرتے، برابر چوہے کی طرح بیٹھے رہتے، مسکین بلی کی طرح بیٹھے رہتے. ان کی بیوی کا فون آتا، ایسا غصہ ہے حضرت، کہاں منہ سے گولیاں ڈالا تاکہ وہ کو میں صبر کر لے. انہوں غصہ کر، ہاں حضرت غصہ بہت ہے حضرت.
یہ بلی بھی دودھ پیتی کیا؟ ہمارے سامنے آئے بشکل جبرائیل، میکائیل، شیخ عبد القادر جیلانی، پھر گھروں میں اپنی پوری طاقت دکھاتے ہیں۔ غرض غصہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ بولو۔ بعض لوگ موبائلوں میں، اسٹیٹس میں اور واٹس ایپ میں ایک سوال کرتے ہیں، وہ کون سی حرام چیز ہے جسے پی کر آدمی جنتی بن جاتا ہے؟ واہ واہ، ابو حنیفہ کے پوترے تحقیق کرے تو بھی کیا کر رہی دیکھو۔ وہ کون سی حرام چیز ہے جسے پی کر آدمی کیا ہوتا ہے؟ جنتی بن جاتا ہے۔ حرام کھانا حرام ہے، حرام پینا حرام ہے، حرام کرنا حرام ہے۔ حرام کرے جنت جائے سوال نہیں، حرام پیے جنت جائے سوال نہیں، حرام کرے جنت جائے سوال نہیں۔ حرام اور جنت کے درمیان تعلق نہیں، حلال اور جہنم کے درمیان میں کوئی رشتہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی حرام کرے اور جنت کو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی ایک سوال بڑا پیارا ہے، وہ کون سی حرام چیز ہے جسے پی کر آدمی جنت جاتا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں غصہ۔ غصہ حرام ہے، اسے پی لینا، مطلب پینا بولے تو گلاس میں ڈال کو پینا نہیں، صبر کر لینا۔ غصے کے صبر کو اردو کی اصطلاح میں پینا کہتے ہیں۔ غصے کے صبر کو غصہ پیرو میں، یہ اردو کی اصطلاح ہے۔ غصہ پی لیا جنت چلا گیا، کیونکہ غصے کے ہاتھ میں حالت میں صبر کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، غصہ آیا صبر کر لینا۔ پیغمبر نے فرمایا غصے میں تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ غصہ جہنم کی آگ میں سے ایک آگ ہے۔ غصہ شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ غصہ آ گیا خاموش ہو جاؤ۔ دو دوستوں میں سے ایک کو غصہ آ گیا، دوسرا خاموش رہے گا، دوستی باقی رہے گی۔ میاں بیوی میں سے کسی کو غصہ آ گیا، جسے غصہ آیا دوسرا خاموش رہ گیا، زندگی، نکاح، پیار، محبت باقی رہے گا۔ دونوں غصہ کریں گے، ٹوٹ جائے گی چیز۔ جو غصے میں ہے، مرد کے اخلاق یہی ہے کہ خاموش ہو جائے۔ مرد کو غصہ آ رہا ہے، بیوی کے اخلاق یہی ہے کہ خاموش ہو جائے۔ کتنا وقت رہتا غصہ؟ 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، آدھا منٹ، 1 منٹ۔ غصہ کرنے والے کو دیکھو آپ، سامنے والا اگر غصہ نہ کرے، غصے کا جواب نہ دے، اس کا غصہ بہت جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ گھر میں آزما کر دیکھو، جو غصے میں رہی تمہیں خاموش بیٹھ جاؤ، بلکہ ہنسو، نہیں تو سبحان اللہ ماشاء اللہ بولو۔ بولو بیگم غصے میں بھی تمہیں اچھا دکھ رہی، فیئر اینڈ لولی لگانا چھوڑا دی انہیں۔ جب غصے میں اچھی دکھ رہی بولے تو فیئر اینڈ لولی کی کیا ضرورت ہے؟ غصہ بہت بڑی چیز ہے۔ غصے کی حالت میں آدمی صبر کر لے، اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ غصے کو کنٹرول میں رکھو، غصے کو کنٹرول میں۔ لیکن وہی غصہ، وہی جذبہ اگر میدان کارزار میں نہ دکھائے تو پھر وہ مرد نہیں۔ سامنے والا تلوار لے کر آ رہا ہے، انہیں صبر کر لے، وہ بیٹھا ہے، غصہ نہیں سو۔ یہ کوئی بات ہے؟ ہمارا انکل بول رہا ہے، ہم آنکھ جھکا کر بھی بات نہیں کریں گے، اچھی بات۔ ہم آنکھ اٹھا کر بھی بات نہیں کریں گے، یہ تو اچھی نہیں بات۔
پڑھیں کہ آنکھ ملا کر اب ذرا کرونا چانا سے آنکھ ملا کر بات، نیپال سے آنکھ ملا کر بات کرو نا. کبھی کبھار ایسے لوگوں سے اچھی باتیں نکل جاتی ہے. اگر وہ بات ملک کی حفاظت کے لیے ہو ہم قبول کرنے پیچھے نہیں ہٹتے. بھائی ڈسٹنس مینٹین کرو، ڈسٹنسنگ رکھو. ہم نے مخالفت نہیں کی این آر سی کی طرح، سی ڈبلیو کی طرح ہم نے مخالفت نہیں کی، طلاق بل کی طرح ہم نے مخالفت نہیں کی. کیوں؟ یہ ہمارے ملک کے فائدے کی بات ہے. علماء بیٹھے، کونسلر نہیں، ایم پی نہیں، ایم ایل ایس نہیں، چیئرمینس نہیں، علماء بیٹھے، علماء. کیونکہ یہ سب کام صرف علماء سے ہوں گے. علماء سے آ کر مسجدوں میں کیا کہتے ہیں، وہ بیلٹ دیکھنے کے لیے تو آ جائیں گے لیکن مسئلے کون نکالے گا؟ علماء نکالیں گے مسائل. تو علماء بیٹھے. بھائی ڈسٹنس مینٹین کا بھی حکم آ گیا ہے، مسجدیں کھولنے کی بھی بات آ گئی ہے. کیا کیا جائے؟ حضرات علماء نے گئے 1300 سال پہلے پیچھے امام ابو حنیفہ کے پاس چلے گئے، امام شافعی کے پاس چلے گئے، امام مالک کے پاس چلے گئے، امام احمد بن حنبل کے پاس چلے گئے. ان کے سامنے خیالات میں آ کر، تصورات میں آ کر زانوی ادب دیکھ کر کے بیٹھ گئے. پوچھا حضرت امام ابو حنیفہ سے کیا فرماتا ہے آپ کا اجتہاد؟ اب حالات صورت حال ایسے ہے کیا ڈسٹنس مینٹین کرے؟ مکروہ تحریمی ہے لیکن اس کے بغیر اجازت نہیں ملتی. اجازت ہے بحالت مجبوری. اس قسم کی اجازت شریعت دیتی ہے. الضرورات تبیح المحظورات کے تحت جتنی ضرورت اور گنجائش ہے اتنی اختیار کرو. لیکن ہم مسلمانوں میں سے بعض لوگ ایسا قانون کا پالن کر رہے ہیں، اللہ 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 اللہ. آج سے 200 300 400 500 600 سال پہلے بھی وہ غلامی زمانے میں نہیں تھی جو غلامی آج نظر آ رہی ہے. ایک مسجد میں ابھی اسی حال ہفتے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا. مسجد بہت بڑی عالی شان ہے، ظہر کی نماز بھی صرف اندر کا جو حال ہے نا، جو ہمارا اس وقت حال ہے نا، اس کے 2 یا 2.5 حصے زیادہ ہے حال. نام لوں تو قیامت آ جائے گی میرے اوپر. ضرورت نہیں نام لینے کی، اگر ضرورت ہوتی تو نام لیتا. اتنی بڑی مسجد، ایسے ہی قالین اور حصیر وغیرہ سب نکال دیے گئے. 100% مسلمانوں کا محلہ، 99.9 بھی نہیں. یہ گھر اس مسجد کے اطراف و اکناف غیر مسلم کا آپ نہیں بتا سکتے. اسی لیے تو میں 100% کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. 99.9 بھی کہوں گا تو 0.1 تو ایک غیر مسلم ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 100% مسلمانوں کے گھر، اطراف و اکناف اللہ کے گھر کے. باہر سے کسی کو آنے کی ضرورت نہیں. اگر محلے ہی کے حضرات نماز پڑھنے کے لیے آ گئے تو میں سمجھوں گا کہ وہ اتنی بڑی مسجد بھی چھوٹی ہو جائے گی. کبھی آپ مسلمانوں کے محلوں میں گھس کر دیکھو، یا جو حضرات مسلمانوں کے محلوں میں ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت عطا کی ہے مسلمانوں کے محلوں میں. بلکہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کے گھروں میں بھی اتنی بہترین برکت ہے جس کو بڑے بڑے محل والے حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. بعض امیر تو ایسے ہیں جن کا گھر 5 ایکڑ زمین پر ہے، 2,000 اسکوائر فٹ پر ہے، 4 5 بیڈ روم ہو کر بھی 2 بچے صرف ہیں، پھر بھی ان کا گھر ان کو چھوٹا نظر آ رہا ہے. اور 300 350 اسکوائر فٹ میں 1 بیڈ روم، 1 ہال، 1 کچن باتھ روم بنایا ہوا گھر جس میں مسلمان زندگی کر رہے ہیں، 5-6 افراد زندگی کر رہے ہیں. بھئی یہ گھر چھوٹا، افراد زیادہ، وہ گھر بڑا، افراد کم ہے، لیکن وہاں
تنگی ہے، یہاں کسی قسم کی تنگی نظر نہیں آتی۔ یہ فلسفہ کسی غیر کو نہیں سمجھ میں آئے گا، مسلمان میں ہو اللہ والے کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا تو اللہ والے کو سمجھ میں آئے گا۔ جگہ کا بڑا ہونا کمال نہیں، جگہ چھوٹی بھی ہو ضرورتیں پوری ہو جائے، اسی کو وسیع گھر کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے محلے دیکھو، چھوٹے چھوٹے گھر، گراؤنڈ فرسٹ سیکنڈ، 5 6 افراد، فل محلہ ہے۔ ایسے محلوں میں مسجدیں بڑی بڑی الحمدللہ ملے گی، لیکن مجھے ظہر کی نماز کو لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ابھی اسی ہفتے ظہر کی نماز اس مسجد میں پڑھنے کا جب مجھے موقع ملا تو واقعتاً سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جمعے کے موقع پر کہہ رہا ہوں، میرے ان جملوں کا جواب میرے رب کو دینا ہے کہ مجھے پوری نماز میں رونا آ گیا کہ اللہ تیرا گھر کتنا بڑا ہے لیکن نمازیوں کی تعداد کتنی مختصر ہے۔ اتنی بڑی مسجد میں 2 صف بھی نمازی نہیں ہے، 2 صف۔ وہی تو کہنے کے لیے عنوان شروع کیا تھا میں۔ اب یہ ڈسٹنس مینٹین، یہ جو بیچ میں فاصلہ ہے، اس فاصلے کا استعمال کرتے ہوئے 3.5 صف بنی ہے۔ اگر فاصلہ ختم کر دیا جائے تو 2 صف بھی نہیں۔ یہ حال بنا رکھا ہے قوم نے اللہ کے گھروں کا۔ مسجد کی 2 صفوں کو آباد کرنے کے لیے سوال پر سوال کرتے رہے، کب کھلیں گے، کب کھلیں گے، کب کھلیں گے۔ اور وہ 2 صف جو 3.5 بنی، 3.5 صف نماز جو ہوئی، اس میں سے 2 صف تو مسبوق رہے۔ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جن کی 1 رکعت یا 2 رکعت نماز چھوٹ جاتی ہے امام کے ساتھ، ان مصلیوں کو مسبوقین کہتے ہیں۔ امام صاحب سلام پھیرے تو بقیہ لوگ جن کی رکعتیں چھوٹی ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں غلامی کے عنوان پر، جیسے ہی نماز ہوئی کچھ لوگوں کی رکعتیں چھوٹی، امام صاحب کی بھی مختصر دعا، لاک ڈاؤن میں مختصر نماز پڑھی جا رہی ہے، فجر میں بھی بڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہ تو جلدی نماز پڑھ لینا، لمبی نماز پڑھیں گے تو کورونا وائرس آ جائے گا۔ سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانفطار میں 2 رکعت، سورۃ الشمس میں 2 رکعت۔ جمعہ کا دن اللہ کے رسول نے فرمایا فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ پڑھو پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اکثر معمول جمعے کی فجر کا الف لام میم سجدے کا رہا۔ اب الف لام میم سجدہ پارے 21 میں کتنے صفحے میں ہے؟ 3 صفحات میں ہے۔ اب 3 صفحات پہلی رکعت میں اور سورۃ الدہر 2 صفحات پر ہے، اور 1.5 آیت، 1 آیت اور 1 صفحے میں ہے، 2 ہی صفحے رکھ لو۔ اب 5 صفحے 2 رکعت میں پڑھیں گے، کرونا وائرس برداشت نہیں کرے گا، دروازے دریچے توڑ کے آ جائے گا۔ کتنا ڈرے دیکھو کرونا وائرس سے، تو اب دنیا کہہ رہی ہے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، دوسری قوم والے ڈر رہے ہیں، اسی لیے ابھی بھی راستے اتنے آباد نہیں، دکانیں اتنی نہیں کھلی رہی ہے۔ دکانوں میں، مسلمانوں کی دکانوں میں تو الحمدللہ گھس کر لوگ جا رہے ہیں، غیر مسلموں کی دکانوں میں تو گھسنے بھی نہیں، ادھر ہی سے بولو، ادھر سے کیا ہونا بولو، کیا ہونا ادھر سے بولو، ماسک پہن کر آؤ، ماسک پہن کر آؤ، ادھر سے بولو ماسک پہنو۔ غیر مسلم کا ڈرنا بالکل سچ ہے، آستہ بتا رہا ہوں میں، عقیدہ بتا رہا ہوں، کیونکہ یوٹیوب کے ذریعے سے بات باہر جائے گی تو لوگ بڑا
مختصر لیں گے، لیکن آستہ اور عقیدہ بیان کرنے کی تو اجازت ہے نا۔ ہمارا اپنا آستہ و عقیدہ کیا ہے کہ ہماری زندگی خبر کے بعد شروع ہوتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا اس کی زندگی دنیا ہی میں ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد ان کی زندگی کی کوئی راحت نہیں ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے، کافر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، انبیاء کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، اور یہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، موت تک ہی راحتیں ہیں، موت کے بعد اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے کوئی راحت نہیں ہے۔ اور محمد کے غلاموں کو محمد الرسول اللہ کا سبق کیا ملا؟ زندگی تک ہی مصیبتیں ہیں، مرنے کے بعد کوئی مصیبتیں نہیں، اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو ہمیشہ ہمیشہ راحت ہی راحت۔ ساری دنیا ڈر رہی ہے، ہم نے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ احتیاط تمام کر لیے تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، مقدر میں جو چیز لگنا ہے لگ کر رہے گی، جو چیز نہیں لگنا نہیں لگ کر رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ احتیاط کر لینے کے بعد اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دو۔ ماسک پہن لیے بس ہوگا قصہ ختم، سینیٹائزر سے ہاتھ دھو لیے ہوگا قصہ ختم۔ یہ تمام چیزیں اختیار کرنے کے بعد بھی ڈر لے کر رہنا، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو غرض دو صف کے قریب مسبوق ہو گئے، مسجد ویران خالی کی خالی پڑی ہے۔ جیسے ہی نماز بھی مختصر، بات لمبی ہو جائے گی، 5 منٹ آگے بڑھانے کی بات کیا نا میں، اور بڑھاتا ہی رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، پرانے وقت پر آ جاؤں گا۔ تمہیں آؤ نہ کو آؤ، میں تو آ رہا ہوں سچ۔ مختصر نماز ہوئی، سلام دعا۔ موذن صاحب ہے نا، آج کل موذن صاحبوں کا پاور بہت زیادہ ہے مسجد کے اندر، یہ موذن صاحب کو نہیں بول رہا ہوں کیا دروازے بند کر رہے ہیں، نہیں جی جاؤ، لاک ڈاؤن پورا ختم ہو دو، موذن صاحبوں کے جنازے اٹھتے نہ دیکھیں گے۔ دروازوں میں کیا روکداری موذن جی بول رہی نہیں، آنوں کو بول کو محلے کا وہ جمعے کا نمازی بھی سوچ رہا اتنا پاور کہیں کو آیا۔ ہمارے صاحب اٹھے، صاحب کہنے بھائی سنتیں اپنے گھروں میں پڑھو، کوئی مسجد میں نہ پڑھو۔ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ مسجد کھچاکچ بھری رہی تو تب اگر یہ اعلان ہوتا مسجد تو 80% سے زیادہ خالی ہے، اور بھی زیادہ فاصلہ رکھ کر سنتیں پڑھ سکتے ہیں نا۔ جب فرض ہی 5 منٹ میں ہوئی تو سنت بھی 5 منٹ میں ہو جائے گی۔ جاتے جاتے وہ کونے میں کھڑ کے اگر سنت پڑھ کر چلا گیا تو کون سی مصیبت اور کون سا کورونا آ جائے گا، سنت بھی پڑھنے نہیں دے، نہیں کونتی بھی آٹو دیکھ کو فوٹو پکڑ لیتے۔ اتنا ڈر کے رہے گا تو پھر 5-10 سال بھی تیرے اوپر ایسے نہیں گزریں گے تو ملک کے اندر سر اٹھا کر چلے، فوٹو پکڑ لیں گے۔ ارے برتھڈے کرنے والے برتھڈے کر رہے ہیں، پارٹی میٹنگز کرنے والے پارٹی میٹنگز کر رہے ہیں، یاترا نکالنے والے یاترا نکال رہے ہیں، بس اسٹانوں کا ہجوم بس اسٹانوں میں برابر ہے، شراب خانوں کا ہجوم شراب خانوں میں برابر ہے، شادیوں کا مجمع شادیوں میں برابر ہے، بسوں کے اندر کوئی ڈسٹنس مینٹین نہیں ہو رہا ہے، ٹرینوں میں کوئی ڈسٹنس مینٹین نہیں ہو رہا ہے، صبح کے بازاروں میں کوئی ڈسٹنس مینٹین نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایک مسجد ہی ہے جو حکومت کی نظریں لگی ہوئی ہے، کوئی تو ہمت سے باہر آئے، کوئی تو سینہ تان کر آئے، کہہ دے کہ کون ہے جو بازو بازو کھڑ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اتنا بھی کسی کو مسجدوں میں آنے اور بھیجنے پر زبردستی نہ کرو، یہ کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کی ماں کے مہر کی پراپرٹی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ 10 منٹ کے بجائے 15 منٹ اگر دروازہ کھلا ہو گیا تو کوئی فرق نہیں۔ آنے والے رستم کو بتا دو قانون کے خلاف میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو
تب تو سوال کر، کوئی ایک ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایک ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایک ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ڈسٹنس مینٹن کا بھی لحاظ کیا جا رہا ہے، فاصلے کا لحاظ کیا جا رہا ہے، تو اس میں اعتراض کس بات کا؟ مسجد کے ذمہ دار اتنے ڈرپوک ہو گئے، فرض سے پہلے بھی کسی کو جماتے نہیں، فرض کے بعد بھی کسی کو جماتے نہیں۔ یاد رکھو مسجدوں کے ذمہ داروں، تمہارا زبردستی بھیجنے کی وجہ سے کوئی ظہر کی سنت نہ پڑھا، کوئی عصر کی سنت نہ پڑھا، کوئی مغرب کی سنت نہ پڑھا، کوئی عشاء کی سنت نہ پڑھا، تو اسے بھی گناہ ہوگا، کل قیامت میں صدر اور سیکریٹری کو بھی سوال ہوگا۔ مسجد کھچاکچ بھری ہوئی ہو تو تب بھائی ذرا گھرا میں پڑھ لو۔ ارے یہ اعلان کر دیتے جن کے گھر قریب ہے وہ گھروں میں نماز پڑھ لے بھی سنت و نوافل، جن کے گھر نہیں وہ حضرات یہاں پڑھ لے۔ اب دکانوں میں پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اسپتالوں میں پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ کیا خاک جا کر باہر نماز پڑھے گا؟ کسی کو زبردستی مسجدوں سے باہر کرنے کی قطعاً اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اجازت دیتا ہے یا تو اس کے پاس مجھے لے کر جاؤ یا اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سے بحث کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہوں۔ اتنی غلامی آ گئی زبردستی میں، جاؤ بھائی جاؤ نماز پڑھو کو جاؤ۔ ایک جگہ تو رپورٹ آئی کہ اس مسجد میں سنت و نوافل پڑھنے والوں کی نمازیں توڑ توڑ کر بھیج رہے ہیں۔ اسی بنگلور کی مسجد جہاں غیر مسلموں کی آبادی ذرا زیادہ ہے، مسلمانوں کی آبادی ذرا کم ہے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے یہ غلیظ کام مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ اتنا ڈر رہی ہے قوم، اتنا خوف۔ تم ڈرو یا نہ ڈرو، دشمن تمہارے سے راضی ہونے والا نہیں ہے، یہ لکھ کر رکھ لو۔ تم اچھی بات کرو کہ بری بات کرو، دشمن تمہارے سے اس وقت راضی ہونے والا نہیں ہے، اور دشمن کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو، اللہ کو راضی کرنے کی بات کرو، اللہ کو راضی کرنے کا کام کرو۔ اب اللہ راضی ہو گئے تو ان دشمنوں کو ختم کرنے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوگا، اللہ کی طاقت ان کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ میں ہماری مسجد سے لے کر پورے بنگلور کے مساجد کے ذمہ داروں تک اور پورے کرناٹک کے مساجد کے ذمہ داروں تک، پورے میرے ملک مہان بھارت کے مسجدوں کے ذمہ داروں تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جمعے کا موقع ہو تو الگ بات ہے، 5 وقت کی نمازوں میں آنے والوں کی تعداد ہی 15 سے 20% ہے، اور اس میں سے سنت پڑھنے والوں کی تعداد تو تقریباً 30 یا 40% ہے، بقیہ فرض پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ 10 15 20 25 کو بھی اگر مسجد کے اندر سنت پڑھنے سے روکا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کسی کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر 1:30 بجے نماز ہے تو 2 بجے تک مسجد کھلی رہنے سے کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ غلامی نہیں بلکہ دوسروں کی پرستش ہو گئی، پوجا ہو گئی۔ بوڑھے نہیں آنا، بوڑھے نہیں آنا، علماء پریشان ہے، مسجد کو آنے سے کسی کو روکا نہیں جائے گا۔ مریض نہ آئے یہ الگ بات ہے، بیچارے بوڑھے جن سے مسجدیں آباد ہو رہی تھی، جن سے مسجدوں کے دروازے کھلے تھے، انہی بوڑھوں کو آج روکا جا رہا ہے۔ اگر صحت مند ہے تو پھر ان کو بھی روکنے کی اجازت رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کامپلیکسا لے کر جا سکتے ہیں، شاپنگ مال لے کر جا سکتے ہیں، جے نگر 4 بلاک کے شاپنگ کو، کمرشل اسٹریٹ کو، بریگیڈ روڈ کو لے کر جا سکتے ہیں، مسجدوں کو لے کر نہیں آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غرض وقت کا تقاضا ہے، مجھے بھی قانون کا پالن کرنا ہے۔ 5-10 منٹ کی بات، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، مساجد کے فضائل آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ کئی مسلمان دکانوں کے پاس گھروں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں لیکن مسجد آباد نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، اس پر بھی نظر پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے میں
गुज़िश्ता जुमा भी ये बात आपके सामने अर्ज किया, इस मर्तबा भी आज के सामने अर्ज कर रहा हूँ, हर वक्त की नमाज को जुमे का माहौल बनाए, कोई नमाज न छोड़े 5-10 मिनट का। हम मस्जिदों को खाली रखने की वजह से बहुत सारे हालात हमारे ऊपर आ गए। अल्लाह का करम है, किसकी दुआ को अल्लाह ताला कबूल किए है, किसके आंसू को अल्लाह ताला कबूल किए है, किसकी आहों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल किए है। अल्लाह ताला ने फिर हमारे लिए मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, सफों के रास्ते हमवार कर दिए हैं। मस्जिदों का वो माहौल जो लॉकडाउन से पहले चल रहा था, वो माहौल हमारे सामने आ रहा है। फिर अल्लाह ताला को नाराज न करे, अगर इसके बाद अगर मस्जिदें बंद हो गई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं कि मस्जिदें कब खुलने वाले हैं। इंशाअल्लाह फिर तफसीली बातें आइंदा जुमा आप हजरात के सामने आ जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।